پاس پہنچے تو کی عرض رو کر میرے محبوب کلمہ پڑھا دے. تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے، تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے، ہنس کے بولے بلال حبشی میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا. بے حیا چاہے جتنی سزا دے، پیار سے زندگی دے دے والے، پیار سے زندگی دے دے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے. ماشاء اللہ. اس کے بعد میں دعوت دوں گا محمد طیب الخورشید خان کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. درود شریف پڑھیں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے سن لینا، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے سن لینا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. کس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی
سب ہیں مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں دعوت دوں گا محمد معاذ بل فہیم آفتاب۔ درود شریف پڑھیں۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا بنظر کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا بنظر کرم۔ میں تو بے سہارا ہوں، دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا بنظر کرم۔ غم کے اندھیروں نے گھیرا ہوا ہے، آقا دشوار جینا میرا ہوا ہے۔ بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی، بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا بنظر کرم۔ جس کو بلایا گیا وہ کی عرش بری ہے، آپ کے سوا ایسا کوئی نہیں ہے، جس کی نہ بات کوئی رب نے بھی ٹالی، جس کی نہ بات کوئی رب نے بھی ٹالی۔ نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا بنظر کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا بنظر کرم۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں دعوت دوں گا محمد عفان بل عثمان رحمان۔
درود شریف پڑھ لیں. الہی تیرا مجرم کہ میں تجھ کو بھلا بیٹھا، میں اپنے آپ میں کھویا، خدا خود کو بنا بیٹھا. گناہوں کے میں دلدل میں یہ دل اپنا دسا بیٹھا، میں نافرمانی میں مولا عمر اپنی گوا بیٹھا. مصائب کی گھڑی آئی تو میں مایوس ہو بیٹھا، کہیں تنہائی میں جا کر میں خود کو آگ کر بیٹھا. الہی تیرا مجرم ہوں کہ میں تجھ کو بھلا بیٹھا، میں اپنے آپ میں کھویا، خدا خود کو بنا بیٹھا. میں تک کر سمے اللہ سر جب لو لگا بیٹھا، کہاں لا تک نہ تو اس نے مجھے اپنا بنا بیٹھا. خدا کی رحمتوں پر جب نظر اپنی جما بیٹھا، میں اپنے سارے غم سے سمندر میں بہا بیٹھا. الہی تیرا مجرم ہوں کہ میں تجھ کو بھلا بیٹھا، میں اپنے آپ میں کھویا، خدا خود کو بنا بیٹھا. نہیں ٹوٹے میری ہمت چٹانوں پہ نہ جا بیٹھا، وہاں کشتی تھی کاغذ کی میں اس میں پھر بھی جا بیٹھا. ہوں اب حالات جیسے بھی کمر بستہ میں ہوں بیٹھا، میں اپنے آج کو بہتر بنا کر کل سجا بیٹھا. الہی تیرا مجرم ہوں کہ میں تجھ کو بنا بیٹھا، میں اپنے آپ میں کھویا، خدا خود کو بنا بیٹھا. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. اس کے بعد محمد منہاج و محمد شفیع. درود شریف میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے،
روزائے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روزائے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، ایک بار سرکار مجھ سے کہیں، ایک بار سرکار مجھ سے کہیں، تیرا جینا اور مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ حافظ عمار عامر، درود شریف پڑھ۔ السلام 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 مصطفى مصطفى منبع الاصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حنى قلبي له فهو شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى كان من عطفه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم طلقا حق کے دلدار کو شاہ ابرار کو حق کے دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو السلام 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 ان کے رخسار پر زلف خمدار پر ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر
ان کے اخلاق پر اعلیٰ کردار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام السلام 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 جزاک اللہ. ماشاءاللہ. سب سے آخر میں حافظ سید محمد ابراہیم. درود شریف پڑھنا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں اج بن کر خیال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں آج بن کر خیال آیا کمال آیا. عمر کی ضرورت پہ جا قربا ہے آج کافر بھی ان سے لرزا. عمر کی ضرورت پہ جا قربا ہے آج کافر بھی ان سے لرزا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں آج بن کر خیال آیا کمال آیا. غرور غوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے. غرور غوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے. جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں آج بن کر خیال آیا کمال آیا. نبی تو صائم سبھی اعلیٰ ہے رتبے جن کے بلند و بالا. نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے جن کے بلند و بالا. مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا. مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر
ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کے علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائے اور ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طریقے سے مدحوش ثنا اور مزید اچھے انداز میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ دعوت دوں گا ہمارے مہمان حافظ بادشاہ صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے اپنے کلام پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بڑے شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری زندگی میں جب خلا ہوتا ہے تو ہماری زندگی ہر دو رائے پہ ادھوری لگتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کچھ تو کمی ہے، کچھ تو ادھورا پن ہے۔ وہ خلا ہوتا ہے اپنوں کا، اپنوں کی محبتوں کا، اپنوں کے رشتوں کا اور اپنوں کی توجہات کا۔ وہ جب نہیں ہوتی تو زندگی میں خلا محسوس ہوتا ہے، اور زندگی کا خلا کسی کو بھی اچھا نہیں۔ ایسے ہی پیار اور محبت اور عشق اور الفت کی محفلیں ہوں تو ان میں بھی خلا اچھا نہیں لگتا۔ تو اگر آپ میری بات سمجھ گئے ہوں تو خلا بول کر ماشاءاللہ، جو ساتھی ہمت کر سکتے ہیں وہ قریب قریب آ جائیں، جو ہمت نہیں کر سکتے وہ اللہ کی رضا کی نیت کر لیں، انشاءاللہ ہمت پیدا ہو جائے گی۔ وہ جو میرے نوجوان پیارے پیارے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی قریب آ جائیں ماشاءاللہ۔ جہاں اللہ کی رحمتیں بٹ رہی ہوں تو وہاں ہر ایک بندہ اگلی صف میں کوشش کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، اللہ ہمارے ملک کے حال پہ رحم کرے، مفت آٹا جہاں تقسیم ہوتا ہے پھر آپ حال دیکھیں اس جگہ کا، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہاں تو مفت رحمتیں بٹ رہی ہیں اللہ کے گھر میں، اللہ کی رحمتیں، شفقتیں تو زیادہ اسی کو ملیں گی جو بہت زیادہ قریب آئے گا انشاءاللہ۔ اور باتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ، نعتیں بھی ہوں گی۔ میں کوئی روایتی نعت خواں نہیں ہوں کہ کچھ سنا دیا آپ نے سن لیا اور چل دیے۔ انشاءاللہ میں ایسی باتیں کروں گا آپ کے ساتھ جیسے آپ کے گھر کا کوئی فرد آپ کے ساتھ بات کر رہا ہو، کیونکہ ہم اجنبی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے بیچ میں ایک بہت قیمتی رشتہ ہے، وہ میں تلاوت کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ سب باادب ہو کے اللہ رب العزت کے کلام کو سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة
والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. اب آتے ہیں اپنے مقصد کی طرف. ایک دیوانہ رات کے وقت میں یہ مائک ذرا ہاتھ میں لے لیتا ہوں تو آپ سب کی طرف متوجہ ہو سکوں گا. جب نظریں نظروں سے ملتی ہے تو دل کی بات دل تک منتقل ہونے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے. اور میں آج آپ کے پاس اپنے جذبات اور اپنے احساسات دل کے درد کے لحافوں میں لپیٹ کے آپ تک منتقل کرنے کے لیے آیا ہوں. میں کوئی بڑا صاحب حیثیت آدمی نہیں ہوں، نہ دنیاوی لحاظ سے نہ دینی لحاظ سے. اسٹیٹس اور حیثیت میری یہ ہے کہ میں آپ سب کی جوتیوں میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ممبر پہ یہ بات کر رہا ہوں. لیکن میں ایک رشتے کی نسبت سے آیا ہوں. ایک دیوانہ رات کے وقت راستے میں جا رہا تھا، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، تو وہ دیوانے نے چاند کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ چاند میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا اپنا ہے. کسی نے کہا کہ او دیوانے، یہ چاند کے ساتھ تیرا کون سا رشتہ نکل آیا ہے، یہ کیسے تیرا اپنا ہے؟ تو دیوانے بھی کبھی کبھی ایسی بات کر دیتے ہیں جو عقل مند بھی نہیں کر سکتے. اس نے کہا کہ اس کا خدا اور میرا خدا ایک ہے، اس کا خدا اور میرا خدا ایک ہے، اس لیے یہ میرا رشتہ دار ہے. تو میرا آپ سے ایک رشتہ ہے، میں آپ کی فیملی کا بندہ ہوں، آپ کے گھر کا بندہ ہوں. وہ رشتہ کون سا ہے کہ آپ بھی محمد عربی کے امتی ہیں اور میں بھی اس عظیم نبی کا ایک ادنا امتی ہوں. اور یہ رشتہ ہر ایک رشتے سے بلند، ہر ایک رشتے سے عظیم اور مقدس ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے نا؟ تو اس رشتے کی نسبت سے آپ کے ساتھ باتیں بھی کروں گا اور آپ کو نعتیں بھی سناؤں گا. لیکن چونکہ میں نے کہا کہ یہ گھر کی بات ہے، ایک گھر کی بات ہے، ایک گھر کے افراد ہیں، تو گھر کی بات میں پھر صرف ایک بندہ شریک نہیں ہوتا، سب شریک ہوتے ہیں. سب شریک ہوتا ہے نا انشاءاللہ. تو آپ نے میرے ساتھ کلام میں شریک ہونا ہے اور میرے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر اس جذبے، اس ولولے سے کرنا ہے کہ رحمت کے فرشتے آپ کی محبت کو عشق کے لحافوں میں لپیٹ کے مدینے کے دربار میں تحفہ پیش کر. آج تحفہ بھیجیں گے نا حضور کو، مبارک رات ہے. آج اپنے نبی کو ایسا تحفہ بھیجیں گے انشاءاللہ کہ حضور کی طرف سے جو محبت ملے گی انشاءاللہ آپ کہیں بھی ہوں گے آپ وہ محبت یہاں محسوس کریں گے. سب شوق اور ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بیٹے کو
میں تیرا فقیر ملنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، ہمیں اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ تو دن میں ہے، تو رات میں ہے، ہر پھول میں ہے، ہر بات میں ہے، میری سوچ میرے نغمات میں ہے، میری روح میں ہے، میری ذات میں ہے۔ تیرا نور تیرا آہنگ خدا، تیرا نور تیرا آہنگ خدا، ہمیں اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ اللہ کا اسم ذات میرے ساتھ مل کے لینا ہے، اللہ 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 اللہ۔ اگر آپ میں سے کسی سے پوچھوں کہ آپ کس کے بیٹے ہیں تو اپنے پیارے والد کا نام بتاتے ہوئے شرم آتی ہے؟ کسی کو شرم آئی یا فخر سے کہیں گے کہ میں فلانے کا بیٹا ہوں؟ وہ کیوں کہ اتنا مقدس، پاک، صاف ستھرا، واضح دلیل کی بنیاد پہ اتنا اعلیٰ رشتہ ہے کہ میں کہیں بھی اپنے والد کا نام لیتے ہوئے کتراتا نہیں، تو اس عظیم رب کا نام لیتے ہوئے شرم آنی چاہیے؟ نہیں نا، دیوانوں کی طرح لیں۔ میں ایک بات بتاتا چلوں، اگر میں آپ میں سے کسی کو بھی کہوں باوجود اس کے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ مجھ سے ایک امت کی حیثیت سے، لیکن پھر بھی میں آپ میں سے کسی کو بھی کہوں، حاجی صاحب کو کہہ دوں، یہ بھائی کو کہہ دوں کہ او دیوانے ذرا بات سننا، او پاگل ذرا بات سننا، تو وہ ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ ناراض ہوگا نا؟ ہاں ناراض ہوگا۔ لیکن اگر میں نے یہ کہہ دیا، چھوٹی سی نسبت لگا دی کہ او میرے نبی کے دیوانے، او میرے رب کے دیوانے، او میرے نبی کی محبت میں پاگل ذرا بات تو سننا، تو وہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ خوش ہوگا۔ اور یہ تمغہ، یہ شرف ہر ایک اعزاز سے بڑھ کر ہے کہ کوئی آپ کو نبی کا دیوانہ کہے، کوئی آپ کو نبی کا دیوانہ کہے تو دیوانوں کی طرح پڑھیں۔ باہر کوئی کہہ بھی دے یار کیا دیوانوں کی طرح اللہ کا نام لے رہے تھے، کہو اگر اللہ کا نام لینے کی وجہ سے میں آپ کو دیوانہ لگ رہا ہوں، قسم رب ذوالجلال کی یہ دیوانگی ہر ایک ہوش سے بڑھ کر ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو مجھے یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے دیوانے چاہیے، جو دیوانوں کی طرح مست ملنگ ہو کے، ہر ایک سے بیگانہ ہو کے اللہ کی محبت میں اللہ 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 میرے اللہ۔ نہ چل سکا اگر میں تیرے دین پر تو اور راستہ کہاں سے لاؤں گا، کہوں گا کس کا بندہ اپنے آپ کو، میں دوسرا خدا کہاں سے لاؤں گا۔ میرا ظاہر اندر جیسا ہو، منظر پس منظر جیسا ہو، میرا عشق سمندر جیسا ہو، اور تیرے پیغمبر جیسا ہو، میرے جینے کا ہر ڈھنگ خدا، میرے جینے کا ہر ڈھنگ خدا، ہمیں اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ اللہ 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 میرے اللہ۔ تیری رحمت یوں اپنائے مجھے، آنکھوں پر وقت بٹھائے مجھے، تجھ بن
ایک سانس نہ آئے مجھے، شیطان اگر بہکائے مجھے، دم 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 تو میرے سنگ خدا، دم دم تو میرے سنگ خدا، ہمیں اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ اللہ 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 میرے اللہ، تیری شان کے ہو لائق مولا، مولا تیری شان کے ہو لائق، وہ ثنا کہاں سے لاؤں، تجھے آئے پیار جس پر وہ ادا کہاں سے لاؤں، یہ زمین یہ زمین آسمان بھی جسے سن کے جھوم اٹھے، وہ ترانہ کس سے سیکھوں، وہ نوا کہاں سے لاؤں، سینہ ہو میرا شیشے کی طرح اور بینائی جھرنے کی طرح، آواز بھی ہو شعلے کی طرح، چمکوں میں صدا ہیرے کی طرح، سینہ ہو میرا شیشے کی طرح اور بینائی جھرنے کی طرح، آواز بھی ہو شعلے کی طرح، چمکوں میں صدا ہیرے کی طرح، مجھے لگنے نہ پائے زنگ خدا، مجھے لگنے نہ پائے زنگ خدا، ہمیں اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ نماز میں شہادت کی انگلی اگر سلامت ہوتی ہے تو ہم اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں، جن کی شہادت کی انگلی سلامت ہے اللہ کی توحید کی گواہی کی نیت سے، اور جس طرح ایک کھویا ہوا بچہ دور سے اپنی ماں کو پکارتا ہے اور ماں کے کانوں تک جب اس کی آواز پہنچتی ہے تو ماں بلکتی ہوئی تڑپتی ہوئی اپنے بچے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، قسم رب ذوالجلال کی میری ماں سے بڑھ کر میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ آج سچے عاشق کی طرح، حقیقی اوریجنل بندے کی طرح اپنے رب کو پکاریں گے، میرا رب اتنا غیرتی ہے، اتنا غیرتی ہے کہ وہ اپنے عرش سے اتر کر فرش پہ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ اور آپ کی مراد پوری کریں گے۔ میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، اللہ 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 میرے اللہ، اللہ 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 ہمیں اپنے رنگ میں رنگ خدا۔
ساتھی سب جاگ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا؟ اچھا، جتنی ایسی محفلیں عشق اور محبت سے لبریز ہوتی ہیں، اتنا ہی ایسی محفل ہم سے ادب اور احترام کا بھی تقاضا کرتی ہے۔ جو ساتھی میری نظروں کے سامنے ہیں، قربان جاؤں ان کی محبت پہ، ماشاءاللہ بڑے انہماک سے سن رہے ہیں اور میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ جو ساتھی میری نظروں سے اوجھل ہیں یا طرفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی یاد رکھیے، اللہ کے ہاں گناہگار کے لیے گنجائش ہے، گناہگار کے لیے گنجائش ہے، لیکن بے ادب اور گستاخ کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارے بہت ہی عزیز مولانا بشیر صاحب تشریف لا چکے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا حسن جان شہید رحمہ اللہ تعالی، آپ میں سے اکثر ان کو جانتے ہوں، حضرت کا بیان سن رہے تھے، ادب کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا، ہم مدینہ یونیورسٹی پڑھتے تھے، حج کے دنوں میں پشاور سے ہمارے کچھ ساتھی دوست احباب آئے تھے۔ ایک رات ہم بیٹھے تو تذکرہ چھڑا مدینہ کی تعریف کا، مدینہ کی گلیوں کی کیا بات، یہاں کے در و دیوار کی کیا بات، یہاں کے لوگوں کی کیا بات، یہاں کی آب و ہوا کی کیا بات، مسجد ممبر محراب کی کیا بات، اور سبز گنبد کے سائے میں آرام فرما ہمارے پیارے نبی کی کیا بات۔ ایک ساتھی نے باتوں باتوں میں کہا کہ مجھے مدینہ کی ہر ایک چیز پسند ہے، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے یہاں کا دہی پسند نہیں آیا، مجھے یہاں کا دہی پسند نہیں آیا۔ حضرت نے کہا، ہمیں بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ اتنی سی بات اتنی بڑی ہو سکتی ہے۔ فجر کے لیے ہماری آنکھ اس ساتھی کی ہچکیوں سے کھلی، وہ کمرے کے کونے میں بیٹھا اپنے دونوں زانوں میں سر دبائے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ ہم پریشان ہوئے، ہم نے کہا، بھائی کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس نے کہا، خواب میں سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور حضرت مجھ سے ناراض تھے، اور حضرت نے کہا کہ اچھا، تجھے میرے وطن کا دہی پسند نہیں اور ناپسندیدگی کا اعلان بھی برملا کر رہے ہو، تو ایسا کرو کہ جہاں کا پسند ہے وہاں چلے جاؤ۔ حضرت نے کہا، ہم بڑے پریشان، ہم نے کہا، حضور تو شفیق ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اے میرے بھائی جتنے دن مدینے میں ہو روز صبح شام حضور کے دربار پہ معافی کی عرضی پیش کرو، انشاءاللہ معافی مل جائے گی۔ لیکن ہمارے لیے پھر حضرت نے کہا کہ بیٹا یاد رکھو، قیمت کسی چیز کی نہیں ہوتی، اس چیز سے جڑی ہوئی نسبت کی قیمت ہوتی ہے، اس چیز سے جڑی ہوئی نسبت کی قیمت ہوتی ہے۔ حضور ناراض اس لیے ہوئے کہ اس نے مدینے کا دہی کہا تھا، مدینے کا دہی پسند نہیں، تو نسبت اگر مدینے سے ہے، وہ چاہے کچھ بھی ہے، اس کا ادب اور احترام ہم پر لازم ہے اور ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کے ادب اور احترام سے حضور خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ بتائیے، آپ مجھ سے زیادہ علم والے بھی ہیں، زیادہ شعور والے بھی ہیں، ہر لحاظ سے مجھ سے اچھے ہیں، جو محفل اللہ اور اس کے رسول کی نسبت کی ہو، وہ کتنا ادب کا تقاضا کرتی ہوگی ہم سے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عشق کے ساتھ ادب سیکھنے کا بھی وہ ہنر دے کہ جس ہنر سے ہم حضور کے قدموں کے قریب ہو سکیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں چند اشعار پیش کرنے لگا ہوں، لیکن آپ سب میرے ساتھ پڑھیں گے محمد الرسول اللہ۔ میرے حضور کی نبوت پہ ہر زمانے میں ملعونوں نے ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ ابھی قریب میں ہی فیصل آباد میں ایک ملعونہ عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، لیکن دنیا کو عاشقوں کی طرف سے پیغام ہے ہر لمحہ ہر گھڑی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے پہرے دار جب تک ہیں، حضور کے ختم نبوت پہ ایک آنچ بھی کوئی نہیں لے کے آ سکتا ہے، انشاءاللہ۔ تو ہم نے دنیا کو پیغام دینا ہے کہ محمد الرسول اللہ، آخری نبی صرف اور صرف محمد یا ربی ہیں۔ پڑھیں گے میرے ساتھ انشاءاللہ؟ اللہ آپ سب کو حوض کوثر پہ بھی اس طرح اکٹھا فرمائے۔ اجالے میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا، اجالے میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا، نبی کا نام لیوا
بے سہارا ہو نہیں سکتا. محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ. یہ فرمانے خداوندی ہے لوگو غور سے سن لو. یہ فرمانے خداوندی ہے لوگو غور سے سن لو. نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. نبی کا نام لیوا بے سہارا ہو نہیں سکتا. محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ. جس کو اللہ نے بھیجا وہ اجالا تم ہو. جس کی ہر لہر میں توحید وہ دریا تم ہو. آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے. کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو. تم کو دیکھیں گے دیکھنا چاہتے ہیں نا. تم کو دیکھیں گے تو کچھ قلب کو تسکین ہوگی. تم کو دیکھیں گے تو کچھ قلب کو تسکین ہوگی. درد مندان محبت کا مداوا تم ہو. کوئی ثانی ہے تمہارا کوئی ثانی ہے تمہارا نہ خدا کا ہے شریک. جیسے یکتا ہے خدا ویسے ہی یکتا تم ہو. اجالے میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا. اور میدان حشر میں ہر ایک گناہگار کے لیے امید کی جو آخری کرن ہوگی وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی کی شفاعت ہوگی. یہ شعر ہر گناہگار کے دل پہ لگنا چاہیے. بروز حشر ان کے سامنے جاؤں جہنم میں. بروز حشر ان کے سامنے جاؤں جہنم میں. میرے آقا کو یہ ہرگز گوارا ہو نہیں سکتا. میرے آقا کو یہ ہرگز گوارا ہو نہیں سکتا. نبی کا نام لیوا بے سہارا ہو نہیں سکتا. اجالے میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا. آخری مرتبہ ہے ایسی محبت سے پڑھیں محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ کہ یہ کسی راستے کا محتاج نہیں. یہ سیدھا دل کے دروازے کو کھٹکھٹائے اور دل کے اس تخت پہ بیٹھے جس تخت پہ ہم محمد عربی کے عشق کو بٹھاتے ہیں. محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ
اللہ محمد رسول اللہ. نبی کا نام لیوا بے سہارا ہو نہیں سکتا. اب ایک سوال پوچھوں گا، سب نے یک زبان ہو کے جواب دینا ہے، چونکہ میں نے شروع میں کہا تھا یہ گھر کی محفل ہے. ایسا ہی ہے نا، ہم ایک دوسرے کو اپنے ٹکڑے سنا رہے ہیں، اور گھر میں جو سب سے زیادہ محبوب ہستی ہوتی ہے اس کا ہی تذکرہ ہوتا ہے، اور آج اسی محبوب ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور آپ میں سے کچھ ساتھیوں کی آنکھیں نم ہے. پتہ ہے آپ کے آنسو کا یہ ایک قطرہ اللہ رب العزت کو کتنا محبوب ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ ایک قطرہ آپ کے حصے کی جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جو آنسو آنکھ سے نکلے، اس کی قیمت کائنات کی کوئی دولت، کوئی خزانہ ادا نہیں کر سکتی. ایک جواب دیجیے گا لیکن دل سے. ہم جب کوئی اچھا لباس پہنتے ہیں تو جو ہمارے ساتھی، جو احباب، جو رشتہ دار، قریبی لوگ ہوتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، کپڑے کیسے لگ رہے ہیں. تو اگر زیادہ اچھے نہیں بھی لگ رہے ہوتے تو سامنے والا دل رکھنے کے لیے کہ ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں، بہت زبردست، مبارک. لیکن مجھے آپ کی طرف سے وہ دل رکھنے والا جواب نہیں چاہیے. جو اوریجنل آپ کے دل کی کیفیت ہے وہی بتائیے گا. یہ بتائیں سب یک زبان ہو کر، مزہ آ رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے؟ پتہ ہے آپ کو مزہ کیوں آ رہا ہے؟ چاہے نبی کا امتی کتنا بھی گنہگار ہو جائے، اس کے سینے میں حضور کی محبت کی آگ اگر بجھی ہوئی بھی ہوتی ہے، اس میں انگارے ابھی بھی جل رہے ہیں. میں صرف ان انگاروں کو ہوا دینے آیا ہوں کہ اس میں ایک بار پھر حضور کی محبت کے شعلے اٹھیں. اور آپ کو مزہ بھی اس لیے آ رہا ہے کہ وہ شعلے ابھی آہستہ آہستہ اٹھ رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میرے سب سے عزیز، سب سے قریب، سب سے قیمتی لوگ صحابہ ہیں، اور ہمارے لیے بھی حضور کے بعد سب سے عزیز، سب سے قیمتی، سب سے محبوب لوگ صحابہ ہیں. ایک زمانے میں کسی بندے کی زبان سے نکل گیا تھا، یوں سمجھنے کہ غلطی ہو گئی تھی اس سے، کہ صحابہ ڈر گئے تھے. نعوذ باللہ، کیا نکلا تھا زبان سے؟ صحابہ ڈر گئے تھے. وہ کوئی لیڈر تھا، اللہ ان کو بھی معاف کرے. تو ایک شاعر نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا ہے، میں آپ سب کی طرف سے دینا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے دنیا والوں کو بتانا ہے کہ وہ میرے صحابہ ہیں. کیسے کہنا ہے میرے ساتھ؟ وہ میرے صحابہ ہیں، وہ میرے صحابہ ہیں. جب میں ہاتھ کا اشارہ کروں گا انشاءاللہ تب آپ نے کہنا ہے. ہمارے ساتھی محبت میں اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ پھر اکثر جگہ ایسا ہو جاتا ہے مجھ سے بھی آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں ساتھی. وہ ایک تڑپ ہوتی ہے، اللہ قبول فرمائے. لیکن جب میں کہوں تب میرے ساتھ کہیے. میں آپ سب کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں، ساری دنیا والوں کو، ڈرتے ہیں نہ جھکتے ہیں وہ میرے صحابہ ہیں، ہر حال میں لڑتے ہیں وہ میرے صحابہ ہیں. ڈرتے ہیں نہ جھکتے ہیں وہ میرے صحابہ ہیں، ہر حال میں لڑتے ہیں وہ میرے صحابہ ہیں. وہ میرے صحابہ ہیں، وہ میرے صحابہ ہیں، وہ میرے صحابہ ہیں. راتوں کو مسلح پر اور دن کو سر میدان، راتوں کو مسلح پر اور دن کو سر میدان. دشمن سے نمٹتے ہیں وہ میرے صحابہ ہیں، ہر حال میں لڑتے ہیں وہ میرے صحابہ ہیں. وہ میرے صحابہ ہیں، وہ میرے صحابہ ہیں، وہ میرے صحابہ ہیں. اور صحابہ کون ہیں؟ ربائی سنیے گا. ہر ایک شعر کے جواب میں آپ کی طرف سے ایسی سبحان اللہ کہ یہ در و دیوار گونج اٹھیں اور صدیوں تک آپ کی اس محبت اور جذبے کو یاد رکھیں. صحابہ کون تھے؟ دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی.
آقا نے اپنی زندگی غربت میں کاٹ کر، آقا نے اپنی زندگی غربت میں کاٹ کر امت کے ہر غریب کی غربت خرید لی، گھر بار چھوڑ آیا وہ آقا کی گود میں، اپنے گھر کی ناز والی زندگی، نخروں والی زندگی، ماں باپ بہن بھائیوں کی چاہت عزت اور محبت کو حضور کی محبت پہ قربان کر کے سب کچھ چھوڑ کے حضور کے قدموں میں آتے ہیں۔ کون؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور جنت اللہ سے کہتی ہے سلمان کب آئے گا، سلمان کب آئے گا؟ اور اللہ نے پھر انعام کیا دیا؟ آپ نے اس شعر کا حق سبحان اللہ سے ادا کرنا ہے۔ گھر بار چھوڑ آیا وہ آقا کی گود میں، سلمان نے دو جہاں کی حکومت خرید لی، سب کچھ لٹا کے پہن لیا، سب کچھ لٹا سب کچھ لٹا کے پہن لیا، ٹاٹ کا لباس۔ اے ابو بکر، یہ جو مال متا لے کے آئے ہو یہ بھی بتا دو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ، اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔ فرشتے آتے ہیں ٹاٹ لپیٹ کے، اے فرشتوں کیسا لباس پہنا ہے آج سے پہلے ایسا لباس نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ، آپ کے غلام صدیق اکبر کا اپنے اوپر ٹاٹ لپیٹنا اور یہ ادا اپنے رب کو اتنی بھا گئی، اتنی پسند آئی کہ فرشتوں کو حکم دیا آج میرے غلام ابو بکر جیسا لباس پہن کے جانا ہے سب نے۔ اور انعام پتہ ہے کیا ملے گا؟ میں شعر میں بھی بتاؤں گا، لیکن اللہ کی طرف سے کہ پوچھیے گا ذرا ابو بکر سے کہ کیا اس حال میں بھی وہ مجھ سے راضی ہے، کہ کیا اس حال میں بھی وہ مجھ سے راضی ہے؟ اے اللہ کے رسول، میں ہر حال میں اللہ سے راضی ہوں، اللہ راضی رہے۔ صرف اشارہ دوں گا شعر میں انعام کیا ملا، ایسا انعام کہ جو شاید کسی کو ملا ہو۔ سب کچھ لٹا کے پہن لیا ٹاٹ کا لباس، صدیق نے خدا کی محبت خرید لی، صدیق نے خدا کی محبت خرید لی۔ ڈرتے ہیں نہ جھکتے ہیں وہ میرے صحابہ ہیں، ہر حال میں لڑتے ہیں وہ میرے صحابہ ہیں۔ سب مجاہدوں کی طرح یک زبان ہوگا، وہ میرے صحابہ ہیں، وہ میرے صحابہ ہیں، وہ میرے صحابہ ہیں۔ جو رب کی محبت میں اول شب کی دلہن، یاد آیا؟ کوئی یاد آیا؟ حضرت حنظلہ، حضرت حنظلہ، جو رب کی محبت میں اول شب کی دلہن، جو رب کی محبت میں اول شب کی دلہن، دلہن کو چھوڑ کے چلتے ہیں وہ میرے صحابہ ہیں، ہر حال میں لڑتے ہیں وہ میرے صحابہ ہیں، وہ میرے صحابہ ہیں، وہ میرے صحابہ ہیں، وہ میرے صحابہ ہیں، وہ میرے صحابہ ہیں۔ ڈرتے ہیں نہ جھکتے ہیں وہ میرے صحابہ ہیں، ہر حال میں لڑتے ہیں وہ
صحابہ ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہی کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ مجھے یاد نہیں۔ اچھا، فرمائشیں بہت زیادہ ہیں۔ جب بندہ عطار کے پاس جاتا ہے عطر کی دکان میں تو کشمکش میں ہو جاتا ہے کہ کون سا عطر لوں، کیونکہ ہر ایک کی خوشبو کا ایک الگ الگ رنگ ہوتا ہے۔ میرے نبی پہ، میرے نبی کے صحابہ پہ، میرے قرآن پہ، میرے دین پہ شاعروں نے جو لکھا، جتنا لکھا، جیسا لکھا، ہر ایک سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے۔ لیکن میں انشاءاللہ آپ کو آخر میں 2 کلام کے چند اشعار سناؤں گا۔ مجھے کہا گیا ہے صرف 1 کلام کا، لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ جس محفل میں ختم نبوت کی خدمت کا ذکر نہ ہو وہ محفل ادھوری ہوتی ہے۔ تو آخر میں انشاءاللہ ختم نبوت کے پہرے داروں کی طرح ختم نبوت کی خدمت پہ انشاءاللہ 1-2 شعر پڑھیں گے اور نعرہ بھی لگائیں گے ختم نبوت کا، تاکہ جو لوگ میرے نبی کے ختم نبوت کے قلعے پہ نقب لگانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو یاد رہے کہ قیامت کی صبح تک اللہ اور اس کے رسول کے غلام، چوکیدار، پہرے دار، فوجی اور سپاہی اپنا تن، من، دھن، غیرت، عزت، دولت، شہرت، گھر بار، بیوی، بچے، بہن، بھائی، ماں باپ، سب کچھ اپنے آقا کی ناموس پر پلک چپکنے میں قربان کر سکتے ہیں۔ اب اس ہستی کا ذکر کہ جو ہم سب کے گھروں میں موجود ہوا کرتی تھی یا ہوا کرتی ہے۔ وہ جھونپڑی میں موجود ہو تو جھونپڑی محل سے اچھی لگتی ہے، اور وہ محل میں موجود نہ ہو تو محل بھی کھنڈر کا منظر پیش کرتا ہے۔ اور اس ہستی کو میں اور آپ ماں کہتے ہیں۔ جن کی حیات ہے مائیں اللہ سلامت رکھے، اور جن کی دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کو بہت خوبصورت جگہ میں رکھے اور بہت خوش رکھے۔ چند اشعار ماں کی شان میں۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کہ تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کہ تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے۔ کوئی ان لوگوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، کوئی ان لوگوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ پیاری پیاری ماں، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ یہ ایسا قرض ہے جو
میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے، چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں، چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں، جب مصیبت سر پہ آتی ہے تو یاد آتی ہے ماں، جب مصیبت سر پہ آتی ہے تو یاد آتی ہے ماں۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ہر حال میں بخشے گا اجالا اپنا، چاند رشتے میں نہیں لگتا ہے ماما اپنا، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، مدتوں ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ اپنا، اگر کسی روز عرش والا، یہ اشعار ان کے لیے جن کی مائیں اللہ کے پاس، اگر کسی روز عرش والا مجھے ملے اور مجھ سے پوچھے بتاؤ کیا چاہتے ہو مجھ سے، تو جو بھی مانگے گا تجھ کو دوں گا، میں سر جھکا کر اسے کہوں گا تو جیسے بھی رکھے خوش رہوں گا، بس ایک ہستی سنبھال رکھنا، تو میری ماں کا خیال رکھنا، بس ایک ہستی سنبھال رکھنا، تو میری ماں کا خیال رکھنا، ماں تجھے سلام، ماں تجھے سلام، ماں تجھے سلام، پیاری ماں تجھے سلام۔ آپ سب لوگ تھکے ہوئے بھی ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں تھکاوٹ اس کا وزن کتنا ہوتا ہے اور اللہ اس کے بدلے کیا دیتے ہیں۔ اگر اس دنیا میں اللہ نے بتا دیا نا، قسم خدا کی خوشی کے مارے آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا کہ اللہ کیا دینے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جو خود کو تھکائے۔ میں ایک کلام پیش کرنے لگا ہوں، اس میں ختم نبوت کا بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے قبل اول مسجد اقصی کو بھی یاد کریں گے، کیونکہ اس مبارک رمضان میں جن در و دیواروں نے معراج کی شب حضور کی تلاوت سنی ہے، انبیاء کی امامت کرتے ہوئے حضور کی تلاوت جن در و دیوار نے سنی ہے، جن در و دیوار میں حضور کی پیاری میٹھی دلآویز آواز گونجی ہے، وہ در و دیوار آج بموں کی آوازیں سن رہی ہیں، آج گولیوں کی آوازیں سن رہے ہیں، اور ہم اپنے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ دنیا کی طرح طرح کی نعمتیں سامنے رکھ کے افطار کرتے ہیں، اور وہاں کے میرے مائیں بہنیں
اذان کی بجائے گولیوں کی آوازیں سنتے ہیں اور سحری کے وقت بموں کی آوازیں سنتے ہیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن یاد تو کر سکتے ہیں نا. دعا میں بھی یاد کریں گے اور ویسے بھی ان کو یاد کریں گے, اور ختم نبوت کے پہرے داروں کی طرح انشاءاللہ ختم نبوت کی بھی خدمت کریں گے, اور ختم نبوت کی خدمت کا عہد کریں کہ ساری زندگی کرتے رہیں گے. کون کون عہد کرتا ہے؟ علامہ انور شاہ کشمیری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مومن مسلمان بندہ, خصوصاً یہ جو نوجوانوں کے لیے, ابھی آپ کو اللہ نے انشاءاللہ بہت موقع دینے ہیں دین کی خدمت کے, جو مومن مسلمان بندہ پیارے نبی کی ختم نبوت کے لیے اپنی زندگی کا کچھ حصہ بھی وقف کر لے, کچھ حصہ بھی لگا دے, وہ حشر کے میدان میں حضور کی شفاعت سے محروم نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیں, اور ختم نبوت کے خدام کے رجسٹر میں ان کا نام لکھا جائے گا, اور انشاءاللہ ہم اپنا نام لکھوائیں گے اور پہرا بھی دیں گے, چوکیدار کی طرح, سپاہی کی طرح, پہرے دار کی طرح. میرے ساتھ اللہ کے گھر میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی جو صدا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, ہر ایک نے جس کو اللہ نے آواز دی ہے, زبان دیا ہے اور طاقت دی ہے, اللہ کی محبت میں اور کفار کے دل کو لرزانے کی نیت سے کہ غیرت مسلم اور غیرت مومن آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی. ہم ختم نبوت والے ہیں, ہم ختم نبوت والے ہیں, طوفان سے کیا گھبرائیں گے. ہم ختم نبوت والے ہیں, طوفان سے کیا گھبرائیں گے. تکبیر کے نعروں سے ہم سب کفار کا دل دہلائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم مسجد اقصیٰ کے بیٹے, ہم مسجد اقصیٰ کے بیٹے, طوفان سے کیا گھبرائیں گے. تکبیر کے نعروں سے ہم سب کفار کا دل دہلائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میدان قیامت میں اپنی قسمت کا ستارہ چمکے گا. میدان قیامت میں اپنی قسمت کا ستارہ چمکے گا. ہم جیسے گنہگاروں کو بھی, ہم جیسے گنہگاروں کو بھی, ہم جیسے گنہگاروں کو بھی سردار امم بخشائیں گے. تکبیر کے نعروں سے ہم سب کفار کا دل دہلائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. غزوہ احد کے موقع پہ ایک صحابی رسول نے حضور کا دفاع کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے تیر روکتے گئے, تیر لگتے گئے. ساری زندگی اس ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا. بشارت بھی ملی تھی کہ اللہ کی محبت میں اور رسول کے دفاع میں تمہارا ہاتھ شل ہوا ہے, کام کرنا چھوڑ دیا ہے, تمہارا ہاتھ تم سے پہلے جنت میں چلا گیا. تو ہم تھوڑی دیر کے لیے اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اور ایمانی جذبے کے ساتھ اگر اپنے ہاتھ کو تھکا دیں تھوڑی دیر کے لیے, مجھے انشاءاللہ یقین اور امید ہے کہ یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا. تو اب جب اللہ اکبر کی صدا ہو تو میرا یہاں بوڑھا بھی شیر ہے اور جوان بھی شیر ہے اور بچہ بھی شیر ہے, اور سب اللہ اور اس کے رسول کے سپاہی ہیں. سب نے مل کے مجاہد کی طرح جتنی طاقت ہے اور جتنا ہاتھ بلند کر سکتے ہیں, اللہ کی محبت میں آپ نے میرے ساتھ اس طرح نعرہ لگانا ہے, اس طرح نعرہ لگانا ہے کہ باہر کے لوگ سمجھیں اللہ کے اس گلشن میں آج کہاں سے یہ چہکتی مہکتی بلبلیں آئی ہوئی ہیں جو حضور کی محبت میں ایسی چہک رہی ہیں جیسے صبح فجر کے بعد باغ میں چڑیا چہکتی ہے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. ہم مسجد اقصیٰ کے بیٹے, طوفان سے کیا گھبرائیں گے. ہم آل نبی کے شیدا ہیں, اصحاب نبی کے پیرو ہیں.
ہم آل نبی کے شیدا ہیں، اصحاب نبی کے پیرو ہیں، حق بات کہیں گے دار پہ بھی، حق بات کہیں گے دار پہ بھی، اور اپنا گلا کٹوائیں گے، تکبیر کے نعروں سے ہم سب کفار کا دل دہلائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم مسجد اقصیٰ کے بیٹے، ہم ختم نبوت والے ہیں، طوفان سے کیا گھبرائیں گے۔ مدینہ کون کون گیا؟ ہاتھ بلند کرے جو گیا، ماشاءاللہ، اللہ بار بار لے جائے۔ اب جو نہیں گیا وہ بھی ہاتھ بلند کر دیں۔ اے میرے رب، تیری اس عظیم اور مبارک اور خوبصورت گھر میں دعا ہے، جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے جو نہیں گئے، تب تک موت کا فرشتہ نہ آئے جب تک وہاں سے بلاوا نہ آئے مدینے سے۔ اللہ آپ سب کو مسجد نبوی میں حضور کے روضے کے سامنے اپنے پیارے نبی کو سلام پیش کرنے کی توفیق دے۔ مانا کہ ابھی نادان ہیں ہم، مانا کہ ابھی کمزور ہیں ہم، مانا کہ ابھی نادان ہیں ہم، مانا کہ ابھی کمزور ہیں ہم کو ہے یقین انشاءاللہ، ہم کو ہے یقین انشاءاللہ، ہم کو ہے یقین انشاءاللہ، ہم شہر مدینہ جائیں گے، تکبیر کے نعروں سے ہم سب کفار کا دل دہلائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الہ العالمین، ہماری جو یہاں پر محفل منعقد ہوئی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر ہوا، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ ہمارے دوست حافظ فہد شاہ صاحب، یا اللہ ان کی زندگی میں برکتیں نازل فرما، اور ان کو یا اللہ مرتے دم تک اسی طرح پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت اور کلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سامعین جو یہاں پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جمع ہوئے، یا اللہ ان کا یہاں پر آنا قبول فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما دیجیے، جو نہیں مانگا لیکن ہمارے حق میں بہتر ہے دنیا کے اعتبار سے آخرت کا اعتبار سے، یا اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين آمين برحمتك۔